نوواں اور آخری خوش نصیب انسان جس سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں، سورہ صف آیت نمبر 4، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، تو اللہ کو یہ انسان بہت پسند ہے۔ یعنی نوواں خوش قسمت انسان جس سے رب لم یزل محبت فرماتے ہیں وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور دشمن کے مقابلے میں استقامت کے ساتھ، جرت اور بہادری کے ساتھ لڑے، اور اس کی صفیں ایسی ہوں جس طرح کے سیسا پلائی ہوئی صفیں ہوتی ہیں، تو اللہ کو یہ انسان بہت پسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا اور پوچھا، آپ نے سب سے افضل عمل کس کو پایا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا، اسی کو پایا جس پر میری زندگی گزری۔ پوچھا، آپ کی زندگی کس پہ گزری؟ فرمایا، جہاد پہ گزری تھی، اللہ کے ہاں میں نے اس عمل کو سب سے افضل پایا، اور فرمایا اس عمل کی بدولت اللہ نے میری مغفرت کر دی، اور حور عین کے ساتھ اللہ نے مجھے ہم کلام ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ نے مجھے جنت کے بلند و بالا درجات عطا فرما دیے۔ تو اللہ کو مجاہد انسان بہت پسند ہے جو اللہ کے راستے میں بہادری اور شجاعت کے ساتھ جہاد کر رہا ہو۔ یہ واقعہ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المنامات، اس میں انہوں نے یہ واقعہ نقل فرمایا۔ تو نوواں خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو اور دشمن کا مقابلہ شجاعت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ کرے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم لوگ نکلو، اس جنت کی طرف جاؤ جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمینوں سے زیادہ ہے۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یا رسول اللہ، واقعی اس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں زیادہ۔ حضرت عمیر آگے بڑھے، ہاتھ میں کھجوریں تھی، کھا رہے تھے، کھجوریں کھاتے کھاتے پھر انہوں نے اپنی کھجوروں کو پھینکا اور میدان جنگ کی طرف جانے لگے، اور زبان پر یہ جملہ تھا، لئن انا حییت حتی آکل تمراتی ہذہ انہا لحیات طویلۃ۔ اگر میں یہ کھجوریں کھاتا رہا تو میری زندگی تو کھجوریں کھاتے کھاتے زیادہ گزر جائے گی، وقت زیادہ گزر جائے گا، چھوڑو اس کو، جنت کی طرف جاتا ہوں جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ۔ وہیں کھجوریں نیچے پھینکیں اور آگے بڑھے، لڑتے رہے، بہادری کے ساتھ لڑے، لڑتے لڑتے شہادت ہو گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو دشمن کا مقابلہ کیا کرتے تھے شجاعت کے ساتھ، اور اللہ کو ایسا شخص ہی پسند ہے کہ جو دشمن کا مقابلہ کرے، بہادری کے ساتھ لڑے، دلیری کے ساتھ لڑے۔ اللہ رب العزت کو ایسا انسان پسند۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا تھا، اللہ کی تلوار، ساری زندگی جہاد میں گزری، ساری زندگی لڑتے ہوئے گزری۔ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس جسم کے حصے پر انہیں تلوار کا، نیزے کا زخم نہ لگا ہو، کوئی بالش برابر جگہ ایسی نہیں تھی جہاں کوئی زخم موجود نہ ہو۔ لیکن جب آخری وقت آیا تو بستر پہ پڑے تھے، انتقال کا وقت قریب ہوا تو ایک جملہ کہنے لگے، ثم ها انا ذا اموت على فراشی کما یموت البعیر۔ فرمایا، آج میں بستر پہ اس طرح مر رہا ہوں جس طرح کہ اونٹ مرتا ہے، تو گویا میں ایڑیاں رگڑ کے دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے شہادت کی موت نہ ملی۔ تو یہ حسرت کے الفاظ کہہ رہے تھے، زندگی بھر لڑائی میں گزری، زندگی ان کی غزوات میں، جنگوں میں گزری، جسم پر بالش برابر کوئی جگہ نہ رہی، لیکن آخری وقت میں تمنا تھی کاش مجھے شہادت مل جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے دین کے لیے، تحفظ کے لیے، دین کی آبیاری کے لیے جنہوں نے جانیں دی تھیں۔ یہ واقعہ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے حضرت خالد بن ولید کے ترجمے میں۔ تو یہ وہ خوش نصیب لوگ تھے، ان لوگوں سے اللہ محبت کیا کرتا تھا کہ جو دشمن کے مقابلے میں لڑتے تھے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑتے تھے، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 597 ہجری کی کتاب ہے صفۃ الصفوہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو قدامہ شامی رحمہ اللہ، ایک بڑے اللہ والے مجاہد بزرگ گزرے، یہ آئے اور انہوں نے علاقے میں تقریر کی جہاد پر، اور نوجوانوں کو جہاد پہ تیار کیا، اور ساتھ مال کی ترغیب دی کہ دشمن سے مقابلہ ہے، مال کی بھی ضرورت ہے، اور نوجوان بھی جہاد کے لیے تیار ہوں۔ قرآن کریم
کی آیات احادیث مبارکہ انہوں نے بیان کی۔ ان کے مجمع میں مرد بھی موجود تھے اور پردے کے پیچھے خواتین بھی ان کی تقریر سن رہی تھیں۔ ابو قدامہ شامی جب یہ بیان کرنے لگے، مجمع پر ایک سناٹا چھایا تھا، سب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ان کا بیان ختم ہوا، سینکڑوں لوگ جہاد کے لیے تیار ہو گئے، بہت سے لوگوں نے مالی تعاون کیا۔ جب یہ جانے لگے گھوڑے پر بیٹھ کر، پیچھے سے خاتون نے آواز دی، ابو قدامہ ٹھہرو، ابو قدامہ ٹھہرو۔ انہوں نے توجہ نہ کی کہ معلوم نہیں کون خاتون آواز دے رہی ہے۔ نیک لوگ تھے، مجاہد لوگ تھے، ہر آواز پہ ٹھہرتے نہیں تھے، کہیں کوئی فتنے کی دعوت نہ دے رہا ہو۔ جب انہوں نے آواز دی ابو قدامہ اللہ کے لیے ٹھہرو، تو یہ ٹھہر گئے۔ جب ٹھہرے تو ایک خاتون باپردہ تھیں اور انہوں نے ایک چمڑے کا تھیلا تھا ابو قدامہ کے حوالے کیا۔ کہا اے ابو قدامہ، تم نے کہا اللہ کے نام پہ خرچ کرو، نوجوانوں کو تیار کرو۔ کہا میرے شوہر تو شہید ہو چکے ہیں، میرے گھر میں اور نوجوان کوئی نہیں، ایک بیٹا ہے اور اسے میں نے جہاد کے لیے بھیجا ہوا ہے، گھر میں ہوں اور میری یہ بچی ہے۔ تم نے کہا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں خرچ کر سکوں، لیکن میں نے اپنے جسم کے سب سے بہترین چیز، یہ میرے سر کے بال ہیں، تو میں نے اپنے بال کاٹے ہیں اور میں نے یہ بال یہ چمڑے کے اس تھیلے میں ڈالے ہیں، تم میرے ان بالوں کو لے لینا اور ان بالوں کو لے کر گھوڑے کی لگام میں شامل کر دینا، تاکہ کل قیامت کے دن جہاد میں میرا بھی حصہ ہو سکے اور میں یہ کہہ سکوں کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اپنے بالوں سے تھی، میرے پاس کچھ نہ تھا تو میں نے اپنے سر کے بال کاٹ کے دے دیے تاکہ گھوڑے کی لگام کا یہ حصہ بن سکیں اور جہاد میں میرا بھی یہ حصہ ہو۔ یہ وہ مائیں تھیں جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی تھیں، جن کے دلوں میں دین متین کی محبت تھی۔ آج ماں کی گود میں جو مجھے اور آپ کو کلمہ ملا، اس کے پیچھے انہی عورتوں کی قربانیاں تھیں۔ حضرت ابو قدامہ شامی کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی اور مجھے اس عورت کے ایمان پر بڑا تعجب بھی ہوا۔ کس درجے کا ایمان کہ شوہر کی پہلے شہادت ہو گئی، بیٹا میدان جنگ میں گیا ہوا ہے، گھر میں ہوئے کوئی نہیں، اور اپنے جسم کے سب سے قیمتی حصہ، عورت کو سب سے زیادہ محبت سر کے بال سے، وہ انہوں نے دے دیے۔ ابو قدامہ کہتے ہیں میں میدان جنگ میں گیا، اب لڑائی ہو رہی تھی، رومیوں سے جنگ تھی۔ جہاد کے دوران اچانک ایک نوجوان سامنے آیا، اس نوجوان نے کہا ابو قدامہ مجھے 3 تیر ادھار دے دو۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، میدان جنگ میں ادھار مانگ رہے ہو، یہاں تو کوئی ادھار نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا نہیں چچا جان مجھے دو تاکہ میں آگے بڑھتا ہوا جاؤں، میرے تیر ختم ہو گئے۔ ابو قدامہ نے اسے 3 تیر دیے، لیکن کہا شرط یہ ہے کہ میں تمہیں تیر تو دے رہا ہوں، اگر تمہاری شہادت ہو گئی تو روز قیامت تم میری شفاعت کرو گے۔ اس نوجوان نے کہا چچا جان دعا کرو، اگر میری شہادت ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں اگر قبول ہو گئی تو میں شفاعت کروں گا۔ ابو قدامہ نے اسے 3 تیر دیے۔ کہتے میں دیکھ رہا تھا وہ نوجوان تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا گیا، دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے گیا، ایک تیر مارا، ایک رومی کو قتل کر دیا، دوسرے تیر سے دوسرے کو، تیسرے سے تیسرے رومی کو قتل کر دیا، آگے بڑھتا ہوا جا رہا تھا، لیکن تیر اس کے پاس ختم ہو گئے تھے۔ اچانک ایک دشمن نے تیر مارا، اس کی پیشانی پہ لگا اور نوجوان نیچے گر گیا، بے تحاشا خون بہنے لگا، دوسرا تیر سینے میں لگا، اتنے میں وہ دشمن تو بھاگ گئے۔ ابو قدامہ شامی کہتے میں اس کی مدد کے لیے آگے پہنچا تو دیکھا کہ اب آخری وقت ہے، جسم سے خون بہت بہہ گیا ہے۔ اس نوجوان نے مجھے دیکھا، کہا ابو قدامہ، تو میں نے ان کی طرف آنکھیں سامنے کی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج یہ نوجوان وہی جو کل میرے سامنے تھا اور آج اس کے چہرے پہ خون، جسم پہ خون۔ تو میں نے اسے دیکھا اور میں نے کہا بیٹا میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، اگر تمہاری شہادت ہوئی تو روز محشر میری شفاعت کرو گے نا؟ تو کہا ہاں انشاءاللہ اگر قبول ہو گئی تو ضرور کروں گا۔ پھر اس نے کہا یہ میرے گھوڑے کے ساتھ ایک تھیلا لٹک رہا ہے، یہ تھیلا میری والدہ کو دے دینا۔ ابو قدامہ نے کہا مجھے کیا معلوم تمہاری والدہ کون ہے؟ تو اس نے کہا میری والدہ وہی ہے جس نے تمہیں چمڑے کے تھیلے میں اپنے سر کے بال دیے تھے۔ کہا مجھے اطلاع پہنچ گئی تھی، اس نے تمہیں بال دیے، وہی میری ماں ہے، اور یہ میرا تھیلا ایک امانت ہے، یہ میری والدہ کو پہنچا دینا۔ بس اس نے یہ کلمات کہے، کلمہ پڑھا اور اس کی شہادت ہو گئی۔ ابو قدامہ شامی کہتے ہیں ہم اس شہید کی لاش کو لے کر آئے، ہم نے قبر کھودی، قبر کھودتے ہی اس کی لاش کو رکھا، جسم سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی تھی۔ جیسے ہی لاش رکھی ہم نے قبر اوپر سے بند کی، کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تھی، اچانک قبر پھٹ گئی اور اس کی لاش باہر آ گئی۔ ابو قدامہ کہتے ہیں میں حیرت میں پڑ گیا، مجھے تعجب بھی ہوا۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ مولا کریم زمین تو بڑے بڑے گناہگاروں کو قبول کر دیتی ہے، اگر یہ گناہگار بھی ہے اے اللہ تو اس پہ پردہ ڈال، مولا کریم تو زمین کو حکم دے کہ اس کو قبول کر دے۔ اچانک ایک غیبی آواز آئی، ابو قدامہ یہ گناہگار نہیں ہے،
یہ ہمارا ولی ہے، اس نے زندگی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری تھی، تم چھوڑ دو اس کی لاش کو۔ ابو قدامہ کہتے ہیں میں نے لاش کو چھوڑا، پیچھے ہٹ گیا۔ ابن جوزی رحمہ اللہ صفت و صفوہ میں لکھتے ہیں اچانک سفید پرندوں کا ایک جھنڈ آیا۔ ابو قدامہ کہتے ہیں ایسے خوبصورت کہ میں نے دیکھے نہیں تھے، وہ سفید پرندے آئے اور آ کر اس نوجوان کی لاش کے جسم کے گوشت کو نوچا، اور نوچنے کے بعد وہ سفید پرندے چلے گئے۔ اب جو جسم کا بقیہ حصہ تھا ہم نے اس کو دفنا دیا۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہ آیا یہ پرندے آئے کہاں سے، جسم کو نوچا کیوں، میں اس پر مطلع نہ ہو سکا۔ اب میں نے نوجوان کی وہی امانت، اس نے جو مجھے تھیلا دیا تھا وہ لیا، اور میں ان کے گھر پہنچا۔ جیسے گھر پہنچا دروازے پر دستک دی تو اس خاتون کی بیٹی باہر آئی۔ اس نے جو مجھے دیکھا تو پہچان لیے کہ یہ تو ابو قدامہ ہے۔ تو اب میرے ساتھ اس کا بھائی موجود نہیں تھا، تو وہ اندر واپس لوٹ کر آئیں اور اپنی اماں سے کہنے لگی اماں جان لگتا ہے بھائی کی کہیں شہادت نہ ہو گئی ہو، گزشتہ سال والد شہید ہو گیا، لگتا ہے اس سال بھائی بھی شہید ہو گیا، اس لیے کہ ابو قدامہ اکیلے آئے ہیں۔ اب ماں برکھے کے اندر باہر آئی اور آ کر ابو قدامہ سے کہا یہ بتاؤ کہ تم تسلی دینے کے لیے آئے ہو یا مجھے خوشخبری دینے آئے ہو؟ یعنی اگر بیٹے کا انتقال ہوا ہے تعزیت کرو، مجھے تسلی دو، اور اگر شہادت ہو گئی ہے تو مجھے خوشخبری دو۔ ابو قدامہ نے کہا میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، تمہارے بیٹے کی شہادت ہو گئی۔ اب اس ماں نے آگے سے پوچھا یہ بتاؤ اگر میرے بیٹے کی شہادت ہے تو میرے بیٹے کی ایک علامت ہوگی۔ کہا کیا علامت؟ کہا میرے بیٹے کی لاش کو زمین نے قبول نہیں کیا ہوگا، اور پرندے آئے ہوں گے اور پرندوں نے اس کے جسم کو نوچا ہوگا۔ ابو قدامہ نے کہا ہاں ایسا تو ہوا تھا کہ ہم نے اس کو دفنایا، پرندے آئے اور پرندے آ کر لاش باہر آ گئی، پرندوں نے جسم کو نوچا اور پھر پرندے چلے گئے۔ اس کی ماں نے کہا واقعی میرے بیٹے کی شہادت قبول ہو گئی، اس لیے کہ میرا بیٹا ہر وقت یہ دعا کیا کرتا تھا اللہم احشرنی من حواصل الطیور، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن پرندوں کے پیٹوں سے جمع کرنا۔ روز قیامت اے اللہ جب تم مجھے اٹھائے تو میرے جسم کے جو ذرات ہوں، میرے جسم کا جو گوشت ہوں، وہ پرندوں کے پیٹ سے تو نکال کر اے اللہ میرے جسم کو بنانا، اور پھر تو مجھے اپنے دربار میں پیش کرنا۔ تو کہا یہ میرا بیٹا جب بھی تہجد میں اٹھتا تھا یہی دعا کرتا تھا اللہم احشرنی من حواصل الطیور، اے اللہ مجھے پرندوں کے پیٹ سے پیدا کرنا۔ کہ آج میرے بیٹے کی دعا قبول ہو گئی، فقد استجاب اللہ دعاءہ، یقیناً اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر دی۔ اب جب وہ تھیلا ابو قدامہ نے اس کی ماں کے حوالے کیا، ماں نے اس تھیلے کو کھولا تو اس کے اندر ایک جبہ تھا۔ ماں نے کہا یہ وہی جبہ ہے جب میرا بیٹا رات کا وقت ہوتا تھا مصلی پر آتا اور یہ جبہ پہن کر اللہ کے سامنے عبادت کرتا، ساری رات آہوزاری میں گزر جاتی، سجدے میں یہ دعا کیا کرتا تھا اے اللہ میرے جسم کے ذرات کو پرندوں کی پیٹ سے پیدا کرنا۔ تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر دیا، اور اللہ رب العزت روز محشر پھر اس کے ذرات کو پرندوں کے پیٹ ہی سے اللہ پیدا کریں گے۔ تو اللہ کو نوواں انسان جو پسند ہے وہ کون ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح استقامت کے ساتھ، جرت، شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑے۔ ہم بھی اگر چاہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو ہم اپنے اندر بھی یہ وصف لے کر آئیں کہ جب بھی دین کی آبیاری کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے جب بھی موقع ملے تو ہم بھی دشمن کے مقابلے میں اسی طرح اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں تو اللہ ہم سے بھی محبت کرے گا۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔